ویسے رومانس تو اللہ سے سیکھنا چاہیے. وہ جب 3 سال تک رابطہ منقطع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور 3 سال کے بعد جو اچانک وحی آئی ہے، یہ اس کی شروعات دیکھیے. وَالضُّحَاهَا، یہ کہتے ہیں روشنی کو. اب یہ بلب کی ادھر ادھر کی روشنی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. وہ کون سی روشنی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے بات چہرہ مصطفیٰ کی. اچھا، ایک تو روشنی ہوتی ہے مادی اور ایک لطیف روشنی ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وَالضُّحَاهَا، کہ کیا چمکتا ہوا چہرہ ہے. اب دیکھیں یہاں سے ابتدا کی ہے اللہ نے 3 سال کے منقطع ہونے کے بعد. وَالضُّحَاهَا، اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور پھر جب آپ اپنی زلفیں لہرائیں اور اندھیرا ہو جائے. واللیل، لیل تو کہتے ہیں نا رات کو، عربی زبان میں لیلا، لیلا سے مراد کیا ہے؟ رات یا اندھیرا. تو واللیل اذا سجا، اور جب آپ اپنی زلفیں لہرائیں، سجا اور اندھیرا ہو جائے. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں. یہ معراج ہے رومانٹسزم. You cannot be more romantic than this. ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے اپنا تعارف حضور کے حوالے سے کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ میں نے نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے کہاں چھوڑا ہے؟ آپ کے رب نے آپ کو کہاں چھوڑا؟ یعنی اپنا بھی حوالہ ان کی معرفت سے کہتی میں تو تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا؟ ما ودعک ربک وما قلی. اور پھر وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، اب یہاں خوشخبری سنائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے غور کیجیے اس بات پر، غور کیجیے، بڑی غور کرنے والی بات ہے. یہ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، بھائی یہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ جو آپ کا دوسرا دور آئے گا اس میں ہم کیا کریں گے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے اندر ہماری عطا کا عالم یہ ہوگا، جب تک تو یہ نہیں کہہ دے گا میں راضی ہو گیا ہوں، وہ دیتا رہے گا. یہ دوسرے دور کے لیے. آپ پوچھیں اس دور کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو 11 آدمیوں کو اس میں ذات ملا تھا. یہ آیت وہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 11 آدمیوں کو ملا صرف. اور یہ جو دوسرا دور آیا اس میں جو بھی آ جائے، یہ ذہن میں رہے کہ اس کا چوتھی آیت کا تیسری آیت سے تعلق ہے. کون سی آیت سے؟ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ دوسرا جو دور آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ مستقبل کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا سَوْفَ، مستقبل کا ذکر ہے کہ مستقبل میں یعطیک، آپ کو عطا کرے گا، ربک، آپ کا رب کب تک عطا کرے گا؟ فا لگتا ہے مستقبل کے لیے، فترضیٰ، جب تک تیری رضا حاصل نہ کر لے تیرا رب. ہائے ہائے ہائے. یعنی رب یہاں کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری رضا کا متلاشی ہوں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے وہ دیتا جائے گا. اس کی عطا ختم نہیں ہوگی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. بڑی اچھی آیت ہے، لیکن آگے جا کے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے. اگر آپ لوگ تیار ہوں تو میں ایک باریک نقطہ جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور نیک نیتی کی بنیاد پر اس کو سنیے اور اس کو دل کے اوپر لکھ لیں. یہ جو باریک ایک نقطہ ہے، بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے سننا ہے. الم یجد کا یتیما، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور سرپرستی کی؟ اب یہ زومانی کب ہوا؟ یہ زومانی اس وقت ہوا جب باطن اور ظاہر کے حالات ایک جیسے ہو گئے. یہاں پر میں بہت ایک باریک بات بیان کروں گا. اس باریک بات کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے یہ تمہید باندھی جا رہی ہے تاکہ وہ نقطہ آپ کے دماغ میں، دل میں گھر کر جائے. ظاہر میں یتیم کیا ہوتا ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی گارڈین نہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایدا پیو مر گیا ہے یتیم، یہی کہتے ہیں نا. تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اچھا، ہوتا تو وہی ہے، اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے،
لیکن مرے نہ کہیں اور چلا جائے پھر بھی یتیم ہے، کیونکہ گارڈین نہیں ہے۔ تو ظاہر میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی، تو ظاہری طور پر یتیم کہلائے۔ لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی حضور یتیم تھے، تو آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں تھی نہ باپ تھا، ان کے اوپر تو نہیں کہا آپ نے کہ بھائی آپ ڈبل یتیم ہو، بھائی ان کے تو والد صاحب ہی نہیں تھے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو یتیم پایا اور آپ کو پناہ دی۔ تو آدم صفی اللہ کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو باپ ہی نہیں تھا، تو کہیں بائبل میں لکھا ہے کہ یو ور یتیم اینڈ آئی سپورٹڈ یو؟ نہیں۔ تو یہ کون سا یتیم ہے؟ یہ باطنی یتیم ہے۔ باطنی یتیم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا غور کیجئے، میری طرف دیکھیے، جبریل کا کام قرآن وحی لے کے آنا ہے۔ جبریل طریقت کا استاد نہیں ہے۔ تو آپ کا جو روحانی سفر شروع ہوا تھا 7 سال کی عمر میں، جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور طفل نوری حضور کے قلب میں داخل کر دو، تو انہوں نے تو طفل نوری قلب میں داخل کیا اور کچھ نہیں کیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے حضور کا قلب سینے سے نکالا اور اس کو جو کہے جاتے ہیں لفظ، اس کو جو ہے پیوریفائی کیا، اور پھر اس کے اندر طفل نوری داخل کیا۔ طفل نوری نہیں کچھ داخل کیا، یہ تو ہمیں سرکار نے بتایا کہ طفل نوری داخل کیا۔ اچھا، جب طفل نوری داخل کر دیا تو اس کے داخل ہونے کے بعد خود بخود دل میں حضور کے اللہ اللہ شروع ہو گئی، خود بخود اللہ اللہ شروع ہو گئی۔ اب وہ جو اللہ اللہ شروع ہو گئی، تو یہ جو چیز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں، یہ اللہ کا نور تھا، ذکر اللہ سے جو بن رہا تھا۔ اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی، وہ چیز جو تھی اندر طفل نوری، وہ حاوی ہوتا گیا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ جو ہے آہستہ آہستہ تنہائی پسند ہوتے گئے، اور وقتاً فوقتاً آپ غار حرا چلے جاتے، غار حرا، اور کئی دن کے لیے چلے جاتے، کئی ہفتوں کے لیے چلے جاتے، اور وہاں پر آپ ذکر میں مشغول رہتے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک یہ روحانی جو ایک سفر شروع ہوا، یہ ان اٹینڈڈ تھا، کسی ٹیچر کے بغیر تھا، یہ ان اٹینڈڈ تھا، یہ اٹ wasn't supervised by a teacher either in ظاہر اور باطن۔ جبریل کا کام صرف وہی لانا تھا۔ جبریل was not a spiritual instructor of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طے کیا۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، کہ جب آپ تنہا تھے غار حرا میں، مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو ہم نے آپ کو ڈائریکشن دی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ ظاہر ہے کوئی ٹیچر ہی نہیں تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا، جب ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ جو ہیں، آپ کو کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ اب آگے کیسے آنا ہے، فہدا، تو ہم نے آپ کو ڈائریکشن دی۔ یہ ڈائریکشن، یہ ہدایت وہ نہیں، گمراہی والی نہیں ہے۔ یہ دال کا مطلب وہ نہیں ہے۔ دال کا مطلب یہاں پر ہے کہ بے سراغ ہونا ہے۔ بھئی اب کیا، جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نیویگیشن میں گوگل کے اوپر ایڈریس ڈالا ہوتا ہے، اور گوگل کہتا ہے ٹرن لیفٹ، لیفٹ آپ نے ٹرن کیا، ڈیڈ اینڈ۔ اب میں کہاں جاؤں؟ یو ڈونٹ ہیو اے کلو۔ تو اس طرح کی ایک سچویشن تھی کہ اب کیا کریں روحانیت میں، اب کیا کریں، کیونکہ اندر جو چیز تھی وہ باتیں کرتی تھی، اس سے آوازیں آتی تھیں، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جس زمانے میں حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، تو عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ آہن ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جنات کو قابو میں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے اوپر جن جو ہے وہ سوار ہوتا تھا۔ تو جو یہ طفل نوری کی جو باتیں اور اس کا ہیولا جو حضور کے سامنے آتا حضور کی صورت میں، تو حضور اس سے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں باہر کیوں کھڑا ہوں، میں تو یہ ہوں، تو میں باہر کیوں کھڑا ہوں، یہ کون ہے، کوئی جن تو نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے تھوڑا سا تو پریشان رہتے۔ اچھا، اب کوئی اور تو تھا نہیں، وہ حضور کے اندر سے ہی باہر آتا، طفل نوری آپ کا اپنے اندر سے ہی باہر آتا۔ تو طفل نوری کی حد تک تو حضور جو ہے تھوڑا سا وذوق ہے، لیکن خیال آتا تھا پتہ نہیں کیا ہے یہ،
اور آپ کو اس بات سے بڑی چڑ تھی جنات والی کہانی سے. وہ جو کاہن وغیرہ پھرتے تھے نا، ان سے آپ کو بڑی سخت چڑ تھی. یہ جو کاہن ہے، اس کے اوپر جن سوار ہے، یہ جن بول رہا ہے، ان باتوں سے بڑی چڑ تھی. اور آپ کو یہی چیز جو ہے نا ستا رہی تھی کہ یہ میرے اندر جو پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے، کہیں یہ کوئی جن نہ ہو. یہ پریشان کر رہی تھی بات. اور پھر اچانک جو ہے وہ ایک دن جبریل آ گیا اور اس نے پہلی آیت نازل کر دی، آواز آئی. تو اس کو دیکھ کے پھر حضور اور زیادہ پریشانی، پتہ نہیں یار یہ کون آ گیا. تو یہ تمام چیزیں حضور کو بھلا دی گئی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں تھی، حضور کو بھلا دی گئی تھی کہ یہ کیا ہیں. ورنہ حضور کا فرمان بعد میں یہ آیا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو کچھ نہ پتہ ہوتا اور نبی بھی ہوتے؟ تو اب یہ بات صادق آتی ہے کہ بھلا دی گئی تھی ان کو یہ باتیں، ورنہ تو وہ آنے سے پہلے بھی نبی تھے، سب کچھ پتا تھا ان کو، بھلا دی گئی تھی. تو پھر اب جب چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی آیا ہے، دا ڈیوائن ISPR، اللہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی آیا تھا کہ وہ جو 3 سال ہم نے ناغہ کیا، وہ یہ تھا کہ حضور بہت زیادہ اس عرصے میں پریشان تھے. تو ہم نے تھوڑا سا بریک لگا لیا تاکہ جو ایموشنل رجیم ہے وہ نارملسی کی طرف آ جائے. جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی کبھی اکھڑا ہو تو اس کو جدائی میں ڈال دو. ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر. شاید یہ پروورب اللہ نے کہیں سے سن لی ہو، ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر. لہٰذا 3 سال کا گیپ دے دیا. اب وہ جو 3 سال کا گیپ ملا تو وہ جن والی کہانی اور یہ وہ سب چلی گئی. اچھا، پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کا مطلب ظاہری تھا تو 3 پتھر کیوں باندھے ہوئے تھے کہ ہم نے آپ کو غریب پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا؟ کیا یہ دنیا کی دولت کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو باطنی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو پھر آپ کو بھی اگر کوئی بے مرشدہ ٹکر جائے، جستجو کا پکا ہو، ازلی مومن ہو، اس کا کوئی مرشد نہ ہو، ہماری تلاش میں بھٹک رہا ہو، فلا تقہر، تو یہ کہہ کے نہ جھٹلانا تیرا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کو پناہ دے دینا. لیکن یہ دوسرے دور کے لیے جو ہو رہا ہے، اب یہ اس دوسرے دور کے لیے جو ہو رہا ہے کہ کوئی مرشد ہے یا نہیں، آ جاؤ.